یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے میرے پیارے سونے سچے نبی نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی، اور اس عرصے میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی آیات نازل فرمائے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔ ترجمہ سنیں، ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلا کر جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری یہ بات کا یقین کر لو گے؟ سننے کی باتیں ہیں، خدا کی قسم دل روتا ہے جب ایسے بات پڑھتے ہیں، سناتے ہیں آپ لوگوں کو نا تو دل روتا ہے۔ یقین کرتے ہو یہ کتنا اسلام کا تاریخ پڑھو کہ اسلام کس طرح تم تک پہنچا ہے، اور آج ہر ایک کو دیکھو اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پڑھو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قریش نے بیک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں، اگر تم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پاؤ گے۔ صدقے جاواں میرا سوہنا نبی، صدقے جاواں میں میرا سوہنا سچا نبی۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ قریش اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے، آپ امانت دار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بیک زبان ہو کر زور سے پڑھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خداوندی تم پر نازل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکانے لگا، لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گیا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کی تمام بیٹے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ آگے اور عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ اللہ اکبر پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطرہ بلا خوف و خطرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت علی مشکل کشا نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اس بات کی جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تو میرا بھائی اور وارث ہے، اے علی تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کی کم سنی یعنی کم عمری اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ رضی اللہ عنہ کی قوت روحانیت کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ ایمان کی تکمیل، مل کے پڑھیے، ایمان کی تکمیل محبت ہے علی کی، واللہ عجب شوکت و عظمت ہے علی کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔